जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ आपसे वो बेसिकली तो ये जो प्लॉट की पॉलिटिक्स है कि जी इस मुल्क के जो वसाइल हैं वो किस तरह से जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, मतलब है कि वो उनको दे दिए जाते हैं, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि जब अगर फ़र्ज़ करें कोई कोई इस किस्म की जो ऑफ़र्स होती हैं, जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि इस किस्म की पॉलिसीज़ जो कि बेसिकली नाइंसाफ़ी के ऊपर बेस्ड होती हैं, वो क्वेश्चनेबल भी होती हैं, और चूँकि ये जो प्लॉट्स की अलॉटमेंट का मसला है, इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, माशाल्लाह उन्होंने कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने जजमेंट्स भी रिसेंटली दी हैं। तो उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले एक्सेप्शंस की बात करें। और चूँकि हर कोई प्लॉट्स के पीछे पड़ा होता है, बेशक वो जजेस हों, जर्नैल हों, सेक्रेटरी हों, हम सहाफ़ी हों। अब तो वकला के लिए भी आपको पता ही है कि इस्लामाबाद में एक सेक्टर क्रिएट किया जा रहा है, और उसके लिए यानी कि और मज़ीद इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स शामिल होते जा रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको जो जिस बात की मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने एक भी प्लॉट नहीं लिया। अच्छा, पॉलिसी के तहत जो ऑब्जेक्शनेबल पॉलिसी है, उसके तहत उनको 2-2 प्लॉट्स मिलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। हाई कोर्ट जो हैं, हाई कोर्ट के जजेस, उनको एक एक प्लॉट। ये इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में ये इस तरह की पॉलिसी बनाई गई। और यही कि फेडरल सेक्रेटरी जो होते हैं उनको 2-2 प्लॉट्स मिलते हैं इस्लामाबाद में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स। तो ये पॉलिसी है, जब भी बनी थी वो मैं अभी आता हूँ। लेकिन पहले उन लोगों का मैं आपको नाम बता दूं कि जिनकी इस वजह से मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है कि उन्होंने इस चीज़ को इन प्लॉट्स को लेने से इनकार किया। इस वक्त जो 3 जजेस हैं उनमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जिन्होंने एक भी प्लॉट नहीं लिया। इसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। ये 3 सुप्रीम कोर्ट के वो ऑनरेबल जजेस हैं जिन्होंने पॉलिसी के होते हुए भी ये नहीं लिया। और मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले फॉर्मर जजेस की हम जब बात करते हैं तो जस्टिस जो फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रहे कुछ अरसे के लिए, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, उन्होंने एक भी प्लॉट नहीं लिया था। और मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त उसके बाद मेरी कुछ अरसे के बाद जब जस्टिस ख्वाजा साहब से मेरी बात हुई तो जजेस के बारे में तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि जजेस को एक प्लॉट भी नहीं लेना चाहिए, और ये मिसकंडक्ट है उनके बकौल। वो उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये मिसकंडक्ट है ऑन पार्ट ऑफ जजेस को हुकूमत से एक भी प्लॉट नहीं लेना चाहिए। और उसकी वजह उन्होंने वही बयान की थी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जी क्या सैलरी होगी, क्या जजेस को मिलना है, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलना है, तो उस सब का फ़ैसला जो है वो फ़ैसला प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डिनेंस होता है, यानी कि वो तो एक एक्ट के तहत, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, उसमें प्लॉटों का जिक्र नहीं होता। और बल्कि उन्होंने ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहा कि ये मिसकंडक्ट होता है। तो अभी हालिया जो फ़ैसला एक आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी ये बात, चूँकि मैं इन 3 जजेस जो इस वक्त सर्विंग जजेस हैं, मैंने जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की भी आपको बात बता दी। और मैं एक और बड़ी जिस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त जितने भी जजेस हैं उनमें से किसी एक जज ने भी इन प्लॉट्स के लिए अप्लाई नहीं किया। यानी किसी एक जज ने भी इन प्लॉट्स के लिए अप्लाई नहीं किया कि जी हमें एक प्लॉट दिया जाए, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी हैं और जो बाकी भी जो जजेस हैं। अच्छा, एक शहरी ने एक क्वेश्चन यही वाला पूछा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कि जी किन किन जजेस को प्लॉट्स मिले हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने पूछा, रजिस्ट्रार से। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि किस किस को प्लॉट मिला, किस किस को नहीं मिला। हालांकि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बताया जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बताया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही वाली बात बता दी कि हमारे यहाँ से किसी ने भी यानी प्लॉट के लिए अप्लाई नहीं किया, जो एक बहुत अच्छी बात है। अब एक तो इसका लीगल व्यू हो गया, और जहाँ तक जजेस की बात है तो वो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं वैसे
ایگری کرتا ہوں جسٹس جواد خواجہ صاحب کی جو بات تھی کہ جی کہ ججز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو طے ہوتے ہیں قانون کے تحت، تو اس سے بیونڈ اگر آپ جائیں گے تو وہ کنٹروورشل چیز ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ یہ ججز کو تو ایک پلاٹ بھی نہیں لینا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ججز کی سیلریز ماشاءاللہ جو سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز ہوتی ہیں 1 ملین سے بھی زیادہ، اور پھر جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ایک تو کروڑ روپیہ ان کو پینشن میں ملتا ہے، اور پھر منتھلی جو پینشن ہوتی ہے جو ماہانہ ان کو ملتی ہے وہ بھی یہی جو 10 لاکھ سے اوپر تو سپریم کورٹ کے لوگوں کو ملتی ہے، اور باقی سہولتیں جو بھی ہوتی ہیں، اور کافی سہولتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ اس میں. تو اچھا، لیکن اب آپ جو میں پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی ایکسیپشنز تو ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کی پالیسیز کیوں بن جاتی ہیں جبکہ اس ملک کے جو ریسورسز ہیں اس میں حق سب کا ہے. اور میری نظر میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو حق ہے وہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے. لیکن جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں، انفلوئنشل طبقے ہوتے ہیں، بے شک وہ جنرلز ہوں، وہ ججز ہوں، وہ سیکٹریز ہوں، بیوروکریسی کے ممبرز ہوں، یا ہم صحافی ہوں، ہم اپنا کوٹا ووٹا بنوا کے ہم بھی کہتے ہیں جی ہمیں بھی دیے جائیں. اور صحافیوں کو بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اسلام آباد میں بھی پلاٹ ملتا ہے، ہمیں پنڈی میں بھی ایک ہوئی تو وہاں پہ بھی ہمیں انٹائٹلمنٹ ہوئی، وہاں بھی ہمیں ایک پلاٹ مل گیا، جو کہ اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ، جس کا میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم میں جب یہ لکھتا تھا کہ جرنیل لے رہے ہیں، ججز لے رہے ہیں، سیکٹری لے رہے ہیں، سب کچھ، تو جب میں نے بھی اپلائی کیا تھا تو جب مجھے لینے لگا تو میں نے کہا نہیں یار یہ تو کام ہی غلط ہے سارا، یہ تو پالیسی اصل میں فلاڈ ہے. تو میں نے پھر یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں نے پھر واپس ان کو کہا میں نہیں یہ لے رہا. میں نے جو پیسے جمع کرائے تھے میں نے ریفنڈ کیے، اور میں نے پھر فارملی لکھا کہ میں اس لیے ریفنڈ اب لے رہا ہوں کہ یہ پالیسی بیسیکلی ٹھیک پالیسی نہیں ہے. اچھا، آپ کو یہ دیکھیں کہ مجھے یہ یاد ہے کہ 2005 یا 6 کی بات تھی، اور اس وقت میری جو اس وقت کیبنٹ سیکرٹری تھے تو بیوروکریسی کے مسئلے کے اوپر میری ان سے بات ہوتی تھی، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح بیوروکریسی ہماری بہتر ہو، اس میں جو مداخلت سیاسی ہوتی ہے وہ ختم ہو. اچھا، سیکرٹریز کمیٹی آپ کو پتہ ہوتا ہے ان کی ایک ہوتی ہے، تو وہ سیکرٹریز جو ہیں انہوں نے وہاں پہ کہیں مسئلہ کچھ اور ڈسکس کرنا تھا، انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ یہی کہ جی ایک پلاٹ تمہیں ملتا ہے لیکن ایک اور ہونا چاہیے تاکہ جب ریٹائر ہوں تو ایک بیچیں اور دوسرے اس کو بیچ کے تو ہم جو ملے گا اس کے اوپر گھر بنا لیں. تو انفارچونیٹلی یہ بات انہوں نے وہاں پہ ڈسکس کی، اور پھر اس وقت جنرل مشرف اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ سیکرٹریز کی ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے تو یہ چیز جا کے منظور کروا لی. اور بادشاہوں کی طرح صدر بھی جو اس وقت تھے انہوں نے یہ منظور کر دیا، وزیر اعظم صاحب بھی بادشاہوں کی طرح منظور کر دیا، اور 2 پلاٹ مطلب فیڈرل سیکرٹریز کے لیے. اور پھر اس پالیسی کو ہر گریڈ 22 کے جتنے بھی سول جو افسر ہوتے ہیں ان سب تک پھیلا دیا کہ اب سب کو ملا کریں گے 2 پلاٹس. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس اس وقت 2006 کی بات ہے یا 7 کی بات ہے، میرا 2007 کی بات ہے، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر سو موٹو لیا. جب 2 پلاٹس کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا اس کو سو موٹو لے کے انہوں نے کہا یہ ریوڑیوں کی طرح یہ تو چیز نہیں بانٹی جا سکتی، یہ کہ آپ اپنی مرضی سے 2 پلاٹ دینا شروع کر دیں. تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر جب ان کو نومبر میں آپ کو پتہ ہے کہ سب ججز کو مشرف صاحب نے فارغ کر دیا تھا، مطلب سسپینڈ کر دیا تھا، تو اس وقت جو ججز تھے اس وقت جو پی سی او کے ججز تھے، اور انہوں نے پھر سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ٹیک اپ کیا، اور نواز عباسی صاحب جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی بینچ میں یہ اس بینچ کے سامنے یہی والی پٹیشن آئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک دی ہیں انہوں نے جو ہے، اور اس کو ڈسمس کر دیا، اس کو مطلب ہے کہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا سو موٹو کو ان فیور آف کہ جی 2 پلاٹس آپ دے دیں سیکٹریز کو. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگلی گورنمنٹ نے پالیسی ایک اور ایشو کر دی کہ سپریم کورٹ کے ججز جن کے 2 سال جن کے ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اور وہ سارے میرا 4 5 6 اس وقت پی سی او ججز تھے، تو ڈوگر صاحب کے انڈر، تو ڈوگر صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، ان سب کو 2 پلاٹس دے دیے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ 2 پلاٹس کی پالیسی چل پڑی ان کے لیے.
کہیں پہ قانون کسی بھی پارلیمنٹ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ سیکٹریوں کو 1 پلاٹ دیں، 2 پلاٹ دیں، ججوں کو 1 پلاٹ دیں، 2 پلاٹ دیں، صحافیوں کو 1 پلاٹ دیں، 2 پلاٹ دیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے، اور جنرلز کو بھی کہ جی اتنے پلاٹ دیں، اور یہ جو ایگریکلچر لینڈ دیں، یہ سب کچھ دے دیں۔ میں آپ کو بتا دوں کسی قانون میں یہ نہیں لکھا، بس یہ پالیسیز بنا دی جاتی ہیں، اور وہی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سب سے پہلے حق ہے اس ملک کے ریسورسز میں، جو غریب لوگ ہیں، جو نیڈی ہیں، بھی ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ سب کچھ اگر انفلوئنشل گروپس نے ہی بانٹ لیا، اور بانٹے جا رہے ہیں، انفارچونیٹلی بانٹے جا رہے ہیں، تو اب یہ مسئلہ کیبنٹ کے پاس آیا ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ دوسرے پلاٹ کو ابھی اسٹے دیا، اور جس کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب کا، جسٹس صاحب کا بہت زبردست فیصلہ تھا۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے ریفر کر دیا کہ جی کیسے دوسرا پلاٹ آپ دے سکتے ہیں، تو اس کے اوپر گورنمنٹ ریویو کرے۔ تو میں کم از کم عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ان کی گورنمنٹ سے، کیبنٹ کے تمام ممبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اس پالیسی کو ڈسکنٹینیو کریں۔ ایک پلاٹ بھی کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے پلاٹ دینا ہے، فرض کریں، اور یہ جو بہت زیادہ، اچھا صرف یہاں پہ پلاٹ نہیں دیے جاتے، وہ کسی اور بہانے سے اور بھی پلاٹ مطلب لے لیے جاتے ہیں۔ صوبوں میں بھی یہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، مختلف جگہوں میں اپنے انفلوئنس کی وجہ سے ڈپٹی کمشنرز اور یہ جو RPOs وغیرہ واٹ ایور جو بھی ہوتے ہیں، تو ڈفرینٹ جگہ پہ یہ پلاٹس لے لیتے ہیں، اور آپ اس پریکٹس کو روکا جانا چاہیے۔ اور قانون کے تحت اگر جس طرح فرض کریں کہ ایک جائز بات ہے کہ سرکاری افسروں کے پاس جب ریٹائر ہوں گے تو کیا گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا یہی بات کہ ملٹری کے جو آفیسرز ہیں، یا ملٹری کے جو ملازمین، جو جتنے بھی آفیسرز ہیں، سولجرز ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ تو اس میں آپ کنٹریبیوشن لیں، جس طرح آپ سوسائٹی بنا دیں۔ DHA میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ شروع سے اپنے لوگوں سے، آفیسر سے پیسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اسی پیسوں سے آپ زمین خرید کے ان کے لیے آپ زمین کو دے دیں، یا واٹ ایور، اگر گھر بھی بنا کے دینا ہے، لیکن یہ برڈن خدا کا واسطہ اسٹیٹ کے اوپر نہ ڈالیں۔ اور یہی چیز آپ سول سرونٹس کے لیے بھی کر دیں، ججز کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ایم سمپلی اگینسٹ اٹ۔ اور پھر یہ جو ادھر سیکٹریز سب سے زیادہ لے لیتے ہیں، ادھر آ کے سپریم کورٹ کے ججز 2 پلاٹس، اور پھر وہاں پہ جو جنرلز جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو بھی جو میری اطلاعات ہیں بہت زیادہ ان کو جو مطلب ہے کہ کمرشل پلاٹس بھی دے دیے جاتے ہیں، ان کو ریزیڈنشل پلاٹس بھی دے دیے جاتے ہیں، وہ DHA کے عہدے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ حق ہے کہ ٹھیک ہے، جب ریٹائر ہو کوئی جنرل، آپ اس کو ایک گھر بنا کے دے دیں، اور وہ بھی اسی کنٹریبیوشن کی بیسس کی، اسی پالیسی کے مطابق۔ لیکن ایسا مت کریں کہ جو اس ملک کے ریسورسز ہوں، وہ جو انفلوئنشل طبقات ہیں اور جو بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہی کے درمیان سب بندر بانٹ ہو، اور باقی بیچارے جو غریب عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر گھر بنانے ہیں، اگر چیزیں کرنی ہیں، ریسورسز، اس ملک کے ریسورسز اگر آپ نے خرچ کرنے ہیں، تو حقدار سب سے بڑے وہ لوگ ہیں جو ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں، جو غریب ہیں، جو نیڈی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو اس قسم کی میں ریکویسٹ کروں گا عمران خان صاحب سے کہ چونکہ کیبنٹ میں مسئلہ آ گیا، تو اس پالیسی کو ڈسکنٹینیو کیا جائے۔ یہ جو بندر بانٹ ہوتی ہے، تو باقی کنٹریبیوشن سے جو مرضی کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی۔